شریک ٹھہرایا جائے۔ اللہ تعالیٰ اس سے کمتر گناہ کو معاف فرما دے گا، جس کو چاہے گا بخشش کر دے گا۔ ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما۔ اللہ تعالیٰ اس سے کمتر گناہ کو معاف فرما دے گا۔ اس میں توحید اور شرک کا وہ چل رہا ہے۔ یہ 5ویں پارے کی کون کی آیت ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ نے اپنی قوموں کو شرک کی آلودگی سے بچنے کے لیے رات دن تلقین فرمائی۔ صحابہ کرام پر جو مشکلات آئیں وہ بھی توحید کی وجہ سے آئیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو کعبہ میں اتنا پیٹا گیا کہ ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی، چہرہ زخمی ہو گیا، 3 دن تک بے ہوش رہے۔ کیوں؟ توحید کے لیے، شرک سے بچنے کے لیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو گلے میں رسیاں ڈال کر اتنے بل دیے کہ آنکھیں باہر کو نکلنے لگیں۔ کیوں؟ توحید کے لیے، شرک سے بچنے کے لیے۔ حضرت سمیہ کو زندہ چیر دیا گیا۔ کیوں؟ توحید کے لیے۔ حضرت زنیرہ کی آنکھیں نکالی گئیں۔ کیوں؟ توحید کے لیے، شرک سے بچنے کے لیے۔ اور اسی طرح بیر معونہ میں 67 صحابہ کو ذبح کیا گیا کہ وہ توحید کے خاطر انہیں ذبح کیا گیا۔ صحابہ کرام پر جو مشکلات آئیں وہ بھی توحید کی وجہ سے آئیں۔ حضرت صدیق، اسی طرح قرآن کریم کے مطالعے سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جس گناہ اور جس عمل سے نفرت ہے وہ شرک کا گناہ ہے۔ اس کے لیے انبیاء علیہم الصلاۃ نے مسلسل جہاد فرمایا اور اپنی قوموں کو شرک کی آلودگی سے بچنے کے لیے رات دن تلقین فرمائی۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ جو لوگ ایمان لے کر آئے اور نیک عمل کیے، سندخلهم جنات تجری، تو ان کے لیے جنت میں نہریں بہتی ہیں، وہ جنت میں داخل ہوئیں گے اور اس میں نہریں بہتی ہیں۔ جنات تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ لہم فیہا خالدین فیہا ابدا، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اور جو اللہ کا وعدہ ہے وہ سچا، اللہ کے وعدے سے سچا اور وعدہ کون ہو سکتا ہے۔ ومن احسن دینا ممن اسلم والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا لیس بامانیکم ولا امانی من اہل الکتاب، کہ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، کہ جو لوگ اپنے مخالفت اس میں مسلمانوں میں اور یہودیوں میں تکرار ہو گیا تھا، مکالمہ جس کو کہتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، کہ جو شخص جیسے اعمال کرے گا اس کا بدلہ اسے دیا جائے گا۔ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور آپ میرے علاوہ کسی کو اپنا حمایتی یا اپنا کسی کو ولی نہیں پائیں گے اور نہ ہی کسی کو مددگار پائیں گے۔ ایک مرتبہ کی بات ہے، ایک واقعہ لکھا ہے کہ یہودیوں میں اور مسلمانوں میں جھگڑا ہو گیا۔ یہودی کہہ رہے تھے کہ ہم مسلمانوں تم سے افضل ہیں کیونکہ ہمارے نبی تم سے پہلے آئے، ہماری کتاب تم سے پہلے آئی ہے۔ مسلمان کہہ رہے گئے، صحابہ کرام کہنے لگے کہ ہم تم سے افضل ہیں کیونکہ ہمارے رسول خاتم النبیین ہیں اور ہماری کتاب آخری کتاب ہے جس نے تمام ساری کتابوں کو، پہلی تمام کتابوں کو منسوخ کر دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے من یعمل سوءا یجز بہ سے مراد یہ لیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص جیسے اعمال کرے گا اس کی جزا اسے، جو شخص برے اعمال کرے گا اس کی جزا ملے گی، اس کی سزا اس کو دی جائے گی۔ تو صحابہ کرام ایک دم سے غمزدہ ہوئے کہ ہم سے تو غلطی ہوتی ہی رہتی ہیں اور ہمیں اس کی جزا ملے گی۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آئے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا کہ اللہ کے پیارے نبی، ہم سے چھوٹی موٹی غلطی تو ہوتی رہتی ہیں، اس کی ہمیں سزا ملے گی، تب تو ہمیں سزا
پائیں گے پھر تو ہم۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تم ڈرو نہیں کہ جو دنیا میں تم پر جو تکلیفیں پہنچتی ہیں، تم پر جو یہ مصیبتیں آتی ہیں، تم بیمار ہوتے ہو، یہ اس کی جزا ہے، یعنی اس کی سزا ہے، تم ڈرو نہیں۔ اسی طرح حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے آیت پڑھ کر سنائی من یعمل سوءا یجز بہ، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پر اتنا اثر ہوا کہ وہ رونے لگے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کیا ہوا؟ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم سے غلطی تو ہوتی رہتی ہیں، ہمیں پھر سزا تو ملے گی۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی ان سے یہی فرمایا کہ صدیق آپ کو بیماری نہیں آتی، یا آپ پریشان میں مبتلا نہیں ہوتے، یا آپ کو تکلیف نہیں پہنچتی؟ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے پیارے نبی کیوں نہیں، بیماری بھی آتی ہے، بیمار بھی ہو جاتا ہوں اور تکلیف بھی پہنچتی ہے۔ تو اللہ کے پیارے حبیب اب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یہی تمہاری جزا ہے جو تمہیں دنیا میں مل جائے گی۔ اسی طرح نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو ہدایت کی کہ آپ بالکل نڈر ہو کر اہل کتاب سے کہہ دیں کہ اگر تم توریت، انجیل اور اس قرآن کو قائم نہ کرو تو اللہ کے وہاں تمہاری کوئی حیثیت نہیں، خدا سے صرف ان کو نسبت حاصل ہوگی جو ایمان اور عمل صالح سے نسبت قائم کریں گے۔ نصارہ کے کفر کے بیان کیا کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے بالکل خلاف حلول یعنی خدا کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام میں اتر آنے اور اسی طرح تین خداؤں کے عقیدے گھڑ لیے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کا اصل مرتبہ ظاہر کیا۔ بنی اسرائیل پر حضرت داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی لعنت کا حوالہ دیا اور بتایا کہ یہ کیسے کتاب اور ایمان کے دعوے دار ہیں کہ مسلمانوں کے مقابلے میں بت پرستی کرنے والے مشرکین کو ترجیح دیتے ہیں اور انہیں بہتر بتاتے ہیں۔ یہ سب ان کی اسلام سے دشمنی ہے، کیونکہ اسلام سے دشمنی ہے۔ آج پڑھے جانے والے آخری رکوع میں اس سے آگے کے رکوع کی تمہید، اس لیے اس کا مفہوم انشاءاللہ کل آپ حضرات کے سامنے رکوع کے ساتھ بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے اور نیک عمل اور نیک صالح کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔